سنا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ دوم مکتوب نمبر 6 مسلمانوں کی نمازیں گزشتہ انبیاء کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی کسی خاص وقت پر پڑھی جانے والی نفل نماز مسلمانوں کے لیے فرض نمازیں بنا دیں۔ مسلمانوں کی نمازیں گزشتہ انبیاء کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی کسی خاص وقت پر پڑھے جانے والی نفل نماز مسلمانوں کے لیے فرض نمازیں بنا دی۔ السنن الکبریٰ للبہیقی میں روایت ہے کہ وہب بن متبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبور مقدس میں وحی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السلام ان قریب تیرے بعد وہ سچا نبی آئے گا جس کا نام احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کبھی اس نیچے فجر کی نماز ظہر کی نماز نیچے ہے تھوڑا سا آگے فجر کی نماز اور نہ وہ کبھی میری نافرمانی کرے گا۔ اس کی امت مرحومہ ہے۔ میں نے انہیں نوافل عطا کیے جو پیغمبروں کو دیے اور ان پر وہ فرض ٹھہرائے جو انبیاء و رسول پر فرض تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ میرے پاس روز قیامت اس حال پر حاضر ہوں گے کہ ان کا نور مثل نور انبیاء ہوگا۔ اے داؤد علیہ السلام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل کیا اور اس کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت بخشی۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یہ فجر کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان کی ادا کی ہوئی 2 رکعت نفل کی یاد بنانے کے لیے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ ہر روز 2 رکعت فرض فجر کی پڑھا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، یہ ظہر کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کے نفل ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظہر کے وقت 4 رکعت نماز فرض کر دی۔ عصر کی نماز عصر حضرت عزیز علیہ السلام کی یادگار ہے۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال تک سونے کے بعد جگایا۔ عزیز علیہ السلام عزیر علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، بیک وقت پیدا ہوئے، بیک وقت پیدا ہو گئے، لیکن عمر میں 100 سال کا فرق تھا اور 100 سال کا فرق یہ ہے۔ سبحان نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سونے کے بعد جگایا، جس کا حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو آپ علیہ السلام نے عصر کے وقت 4 رکعت نوافل شکرانہ ادا فرمائی، اس لیے مسلمانوں پر 4 رکعت عصر کی فرض ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 258۔ مغرب کی نماز
نماز مغرب حضرت ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے. جب آپ علیہ السلام طویل علالت سے صحت یاب ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نوافل شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. رکو نمبر 2 آیت نمبر 258. مغرب کی نماز. نماز مغرب حضرت ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے. نماز مغرب حضرت ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے. جب آپ علیہ السلام طویل علالت سے صحت یاب ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نوافل شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. 3 رکعت پڑھ چکے، اس کے بعد 4تھی رکعت کے لیے بوجہ کمزوری کے اٹھ نہ سکے. 3 رکعتوں پر سلام پھیر لیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مسلمانوں پر مغرب کی 3 رکعت نماز فرض فرمائی. عشاء کی نماز. نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام کی یادگار ہے. جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو یہ عشاء کا وقت تھا. آپ علیہ السلام نے 4 رکعت نوافل شکرانے کے ادا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عشاء کی 4 رکعت نماز فرض فرمائی. جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 175 حدیث نمبر 1014. تمام انبیاء علیہ السلام کے نوافل شکرانہ انبیاء علیہ السلام کے نوافل شکرانہ کی ادائیگی
اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی کی امت پر ان کی یاد میں نماز فرض فرما دی تاکہ تا قیامت انبیاء علیہ السلام کی یادگار منائی جاتی رہے۔ اپنے پیاروں کی پیاری ادائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ ان کی یادگار منانا امت مسلمہ پر فرض ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ کو کتنی زیادہ پسند ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں کی ادائیں بھی پسند ہیں، تو ان کی یاد میں دن منانا، محافل میلاد، محافل سما، محافل ذکر، محافل عرس مبارک منانے پر اللہ پاک کی کتنی زیادہ رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ نفس کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی کی خواہش کا نام نفس ہے، اس لیے کہ یہ غیر ہے۔ آگ کی خواہش تابع ہو گئی، ہوا میں آ گیا، ہوا کی خواہش ہوا کی خواہش تابع ہو گئی، پانی میں آ گیا، پانی کی خواہش تابع ہو گئی تو مٹی میں آ گیا، جب مٹی تابع ہو گئی تو روح بن گیا، جب روح تابع ہو گئی تو نور بن گیا، جب نور تابع ہو گیا تو معرفت ہو گئی، اور معرفت نعمت ہے اور نعمت توحید ہے۔ پخبل کور کے دے سفر دے کا پوہے گے تب مسافر دا ہندوستان اور دا چین ماشا۔ کور کے دے سفر دے کا پوہے گے تب مسافر دا ہندوستان اور دا چین ماشا۔ تا مسافر دا ہندوستان اور دا چین ماشا۔ مسافر دا ہندوستان اور دا چین ماشا۔ مسافر لکھا کور کے دے سفر دے کا پوہے گے تب مسافر دا ہندوستان اور دا چین ماشا۔ اپنے ہی گھر میں سفر ہے، تم ہندوستان اور چین کے مسافر مت بنو۔ یہ جیسا خدا مدد سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے گلی سے، اپنا محلے سے، اپنا ضلع سے، اپنا تحصیل ضلع سے، یعنی صوبی سے، پورا ملک سے میرا ہوں۔ اپنے گھر میں جب آیا تو میں یہ شعر پڑھا، مخلوق جندی گول ہے، مخلوق جندی گول ہے، وہ نت فرید گول ہے، مخلوق جس کی تلاش ہے وہ ہمیشہ فرید کے پاس ہے۔ جو رحمان بابا اور ان کا شعر ایک ہی، وہ سرائی کی زبان ہے، وہ یہ پنٹو زبان ہے۔ نمبر 1 آگ، یہ نفس امارہ کا مقام ہے۔ جب یہ فرماتے ہیں نا، عزم ہے ہائے گل عجب واللہ مقام وحدت در صاحبان ماضی۔ بشنو سنو، تم بھی عجیب ہے، تم اللہ تعالیٰ کو گلی کوچوں میں ڈھونڈ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو میرے پسلی میں ہے، آپ نے آپ سے مخاطب ہے نا۔ بشنو عزم ہے ہائے گل عجب، سنو بھائی، تم بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادھر وجود ہے، وہ تو تیرے پسلی میں ہے، اور بھگوان میری پسلی کی مت ہے، کتنا بڑی بات دل میں ہے۔ نمبر 1 آگ، یہ نفس امارہ کا مقام ہے، جب یہ تابع ہو جائے نمبر 1 آگ، یہ نفس امارہ کا مقام ہے، جب یہ تابع ہو جائے تو جلوہ انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، یہ 300 میں ہیں۔ یہ نقیب کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 ہوا، یہ نفس لوامہ کا مقام ہے، یہ جب تابع ہو گیا تو جلوہ زرد سورج کی طرح ہوتا ہے۔ ملہمہ کا مقام ہے، جب یہ تابع ہو گیا تو جلوہ سبز درخت کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، یہ 40 میں ہیں، یہ ابدال کہلاتے ہیں۔ نمبر 4 مٹی، یہ نفس مطمئنہ کا مقام ہے، جب یہ تابع ہو جائے تو
تو جلوہ سفید کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، یہ ساتھ میں ہیں، یہ صاحب ڈیوٹی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو 7 بھی ہے، 40 بھی ہے، وہ 70 بھی ہے، لیکن وہ تفسیر میں فرمایا جس میں الگ الگ روایت ہے، برحق سب ہے، برحق سب ہے۔ یہ دنیا میں ستون کی طرح ہیں، میخ کی طرح ہیں، یہ اوتاد ہیں۔ یہ 4 ہے، اوتار لکھا ہے، 4 ہے نا جی حضور لکھا ہوا ہے اوتار۔ اوتاد جو ہے نا، اوتاد نام ہے، یہ 4 ہے، یہ کتنا ہے؟ 4۔ اور یہ جو ہے نا ان کا جو یہ بھی کتب ہے، یہ کہنا ان کا فیض جو ہے نا وہ اس میں ہے، علول العمل میں ہے، علول عمل، ہاں جی علول العمل 5 پیغمبر جو نہ کرے جی عزم، علول العزم، علول اعظم، یہ ان کا فیض ہے، جی یہ 5 پیغمبروں کا استاد کے پاس، اور یہ جو ہے نا دنیا کے 4 کونے میں ہوتا ہے، شریف کو بیخ کی طرح کام کرتا ہے۔ جی اچھا جی، یہ اوتاد ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم پر 5 ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام کے نقش قدم پر 3 ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نقش قدم پر 1 ہے۔ نمبر 5 ذات کا جلوہ، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میں نور میں چھپے ہوئے ہیں، اور روح مبارک جسم اطہر میں چھپی ہوئی ہے۔ جب نفس اتنا پاک ہو گیا کہ ذات میں حسن میں ضم ہو گیا تو صرف حسن رہ گیا، باقی سب کی چھٹی ہو گئی۔ اللہ پاک اپنے سوا غیر کو مانتا ہی نہیں، ذات میں یکتا ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا، ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بہت ساروں میں ایک ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، غیر ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صرف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ فنائیت کی وجہ سے۔ فنا کے بغیر نہ انبیاء نہ اولیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہو سکتے۔ باقی انبیاء کو دیدار وصال کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو صفاتی ناموں سے پکارا، اور نہیں نہ انبیاء ہے نہ اولیاء ہے، ایک ہی راستہ ہے محبت، نسبت، اور جو حضور غوث پاک عطا ہوا ہے، یعنی بے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے نام سے اسم ذات یعنی اللہ کے نام سے پکارا، چلتا رہے۔ پھر اسی اسم اللہ کا علم اصحاب کرام اہل بیت سے ہوتا ہوا، شیر خدا کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہوا، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، شیر خدا کرم اللہ وجہ کے غلاموں میں ہمیشہ تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک راستہ ہے جو فنا کا ہے، اور بندہ محبت سے فنا ہوتا ہے، جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ جو فنا ہو گئے وہ اصحاب کرام ہو گئے، جو فنا ہو گئے وہ اہل بیت ہو گئے، جو فنا ہو گئے وہ عارف ابدال غوث قطب اولیاء ہو گئے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ ہو گئے، اللہ کی ذات میں چلے گئے۔ لا الہ الا اللہ سفر ہے، محمد رسول اللہ مقام ہے، منزل ہے، اور ذات احوال ہے۔ جب نفس مومن ہو جاتا ہے پھر ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب نفس ہے، اس کو ہٹاؤ تو سامنے اللہ ہے۔ جب بندے کی محبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر بات ہوا پانی مٹی، جب یہ صاف ستھرا ہو گیا یعنی خشک بن گیا، کیا بن گیا؟ پھر ہر مرض کے لیے شفا ہے۔
جب بندے کی محبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر باطن ہو جائے پھر یہ انسان مخلوق کے لیے سود مند ہو جاتا ہے، اس کی ذات سے مخلوقات کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انسان بن جاتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی کل مخلوقات کی محبت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس لیے کہ سب مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں۔ پھر اللہ کی حضرت نقیب التفسیر میں عبد الغفور پاک اور نقیب بابا نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے خلیل بنایا وہ کس وجہ سے بنایا، خاص کر کے غور پر بنایا، وہ اس لیے بنایا۔ پھر حضرت معروف کرسی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو ہے نا شاہ عبد الحق سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معارج نبوت میں کہ جو بندہ دعا میں مانگے گا کل دی بھلا کل دی خیر بھلا کل دی بھلا تو اس کا نام ابدالوں میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے نام اچھا چلو، اس لیے کہ یہ انسان بن جاتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی کل مخلوقات کی محبت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس لیے کہ سب مخلوقات اللہ کا کنبہ ہیں، پھر اللہ کی مخلوق کو کیوں برا کہیں؟ وہ درد اللہ کو پسند ہے، وہ درد کیسے پیدا ہوگا؟ پھر یہ درد ہی شفا ہوگا۔ جو مومنین کی جو محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کا نور ہے۔ تین ہستیاں مومن کی شکایت نہیں کرتی، اول اللہ پاک، دوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوم مومن کی شکایت نہیں کرتا، سب مومن ایک وجود ہیں۔ کدوینے پوشان گل اور میوے واڑے زان زمکہ کا دا صاحبان و دا در خاکسار شاہ کدے ونے پوشان گل اور میوے واڑے زان زمکہ کا دا صاحبان و دا در خاکسار شاہ۔ اگر درخت کی طرح پھول پھل مانگتے ہو تو اپنے آپ کو زمین کی طرح بنا ڈالو اور اولیاء اللہ کے در کی خاک ہو جاؤ۔ حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ انبیاء نہ اولیاء اللہ ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ فنا کا ہے۔ نبی معصوم ہیں اور اولیاء اللہ محفوظ ہیں، نبی گناہ سے پاک ہیں اور اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ جب بندہ بقا باللہ ہو گیا، عارف ہو گیا، عارف اللہ کی ذات میں چلا گیا، پھر اللہ کی ذات میں معصوم محفوظ ضم ہو گئے، پھر سب کچھ اللہ کا ہو گیا، بایاں ہاتھ بھی اللہ کا ہو گیا، دایاں ہاتھ بھی اللہ کا ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں علیم ہوں، میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ میرے دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہے، میرے سننے کی طاقت اللہ کی ہے، میری بولنے کی طاقت اللہ کی ہے۔ مومن اپنی مرضی، اپنی خواہش اللہ کی مرضی پر ڈال دیتا ہے، مومن کی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں، یار کی مرضی پر چلتا ہے۔ جو اپنی مرضی پر چلا وہ لعین ہو گیا، لعین نے اپنی مرضی چلائی تھی۔
سپردم بدو مایا خویشرا تو دانی حساب کم و بیشرا میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا تو ہی کمی بیشی جانے یہ دیدار وصال کی دولت باقی انبیاء کو کیوں نہیں ملی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو صفاتی ناموں سے پکارا مثلاً یا بدو یہ عبرانی زبان میں پکارا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ یعنی اسم ذات سے پکارا اللہ پاک نے اپنے بندوں پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کتنی مہربانی فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معرفت یعنی پہچان اور اللہ پاک نے اپنی نعمت یعنی توحید کے رازوں سے حب اور احبہ شدید محبت کے رازوں سے انسان کو واقف کروایا یہ احبہ یعنی شدید محبت کی دولت اس جہاں کی نہیں یہ اس جہاں کی نعمت ہے اس جہاں کی نہیں اس جہاں کی احبہ یعنی شدید محبت کی دولت اس جہاں کی نہیں اس جہاں کی نہیں یہ اس جہاں کی نعمت ہے یہ احبہ یعنی شدید محبت کی دولت اس جہاں کی نہیں یہ اس جہاں کی نعمت ہے یعنی یہ دولت یہ نعمت فنا کی نہیں بقا کی ہے یہ دولت اس جہاں میں ملنی تھی جس کو دیدار وصال ہو گیا وہ مرنے سے پہلے مر گیا حیاتی روح سے نہیں یار کے وصال پر ہے یہ اس جہاں کی ملتی تھی نا اس جہاں کی نظر آ گیا جس کو یار کا وصال ہو گیا پھر اس کو بقا والی دائمی زندگی مل گئی پھر اس نے مرنا نہیں بلے شاہ اسا مرنا نہیں مر گیا کوئی اور کتے رام داس کتے فتح محمد یہ ہے پرانا شور رام داس ہندو کو کہا اور فتح محمد مسلمانوں کو یہ دونوں کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن موت نفس کے لیے ہے ہم روح ہیں زندگی موت کی امانت ہے اور موت زندگی کی ضمانت ہے موت ملاقات کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں اللہ کا اسم ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا چاروں یاروں سے ہوتا ہوا پنجتن پاک سے ہوتا ہوا اہل بیت اصحاب کرام سے ہوتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا اس میں ذات کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور شراباً طہورا نگاہوں سے پیتے رہیں گے انشاءاللہ گر جلوہ دے پر دیر نگد دے دو جہاں گویم من عاشق دیدارم دینار نمی خواہم آپ جلوہ دکھا دیں مجھ سے دو جہاں نگد لے لیں نفس اور روح کی نفی دونوں جہاں کی نفی ہے میں عاشق دیدار ہوں عاشق دینار نہیں من بعد امین اعظم اما تویسا کی اندر تنے خود یگرا خوشیار نمی خواہم اے ساتھی مجھے وہ شراب پلا جو آنکھوں سے پی جاتی ہے میری نس نس میں مستی ہو عقل نہیں یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی کلام ہے باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن ہے یعنی قرآن کی ماں وہی ہوتی ہے جو بچہ پیدا کرے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہے این امین حکمت ام الکتاب وحدت گم گشتہ خود بازیاب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبیت میں ہوتے تو فرماتے کہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک ہوا اللہ کا کلام جس کے منہ مبارک سے نکلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہے جب فرماتے کہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں تو حدیث قدسی ہوئی جب فرماتے کہ میں خود بول رہا ہوں تو حدیث نبوی ہوئی زبان ایک چلی استعمال دو نے کی اللہ نے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا
کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ پاک نے استعمال فرمائی. جب فرمایا میں خود بول رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در زبان مصطفیٰ اللہ بود، در زبان مصطفیٰ ابن عبداللہ بود. ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ بول رہا ہے اور ایک وقت میں اور منہ مبارک دروازہ رحمت اور وہی مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 80,000 علم ازدہا میں لائے، 20,000 علم قرآن پاک کے یعنی شریعت کے علم ہیں جو بتا دیے ہیں، اور باقی 60,000 علم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، وہ علم لدونی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اس علم کے لیے گئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. باقی جو 60,000 علم ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اور اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. یہ علم جراثیم کی طرح ہے لیکن جراثیم کے لیے زخم کا ہونا ضروری ہے. جو جگر، جو دل، جو آنکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ دولت پھر اللہ پاک ان کو عطا کرتا رہتا ہے. بغیر بولے بغیر لفظوں سے یہ علم عطا ہوتا ہے. شریعت کے 20,000 علم ظاہر ہیں، طریقت کے 40,000 علم یہ باطن کے علم ہیں، اور حقیقت کے 60,000 علم نور کے علم ہیں، اور معرفت کے نعمت کے 80,000 علم پہچان کے ذات کے علم ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، جو اس سے دائیں بائیں جائیں گے یہ سب فرقے ہیں. پھر فرمایا کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ہے جس میں سب ہوں کامل ہے، جس میں تین ہوں تین کا مالک ہے، جس میں دو ہوں دو کا مالک ہے، جس میں ایک ہو ایک کا مالک ہے، جس میں ایک بھی نہ ہو وہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے. مطلب یہ ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محیت، یہ ساتھ ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. اچھا، ایک قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن جسم سے انسان ہے. ابھی دیکھو ظاہر نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتا. پھر قرآن پاک 7 طریقوں کا نزول ہوا، وکیل بھی 7 طریقوں سے یہی ہے تو بتا دیے صراط مستقیم ہے. پھر حضور پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب سنایا قرآن پاک کا ایک میں نے بڑا اور سناؤ تو 7 تک پہنچ گیا. لیکن 7 تک پہنچ گیا جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا پھر یہ شہد کی طرح ہو گیا. کس طرح ہو گیا؟ شہد اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک شہد سے. وہ اگر حقیقت محمدی تک رسائی نہیں ہے پھر ایسی ہے جیسے میں نے بولا تو اس میں 7 ہے وہ 7 کا مالک، جس میں 6 ہے 6 کا مالک، جس میں 5 ہے 4 ہے 3 ہے 2 ہے 1 ہے، جس میں ایک مال مواجی. اور جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا تو شہد بن گیا. شہد ایک بھی غبار نہیں ہوتا ہے. مولانا روم نے کیسے رکھ رکھے وہ حضرت شریعت میں فرمایا یہ کافی و شافی ہے جب حقیقت محمدی تک پہنچ گیا. لیکن ایسا صاف ستھرا تو نہیں دیکھا جاتا. کافی و شافی ہے، کافی اور شافی اور مور نہیں ہے، سب ایک ہی چیز ہے. سمجھ یا اور مور کچھ نہیں، مطلب سمجھ کا ہے. جو حضور پاس سے حقیقت محمد ابھی جیسا 80,000 علم وہ تو رستے کے لیے ادب ہے. جب حقیقت محمدی میں کھو گیا تو علم کل مل گیا، کل میں کل ہو گیا. پھر 80,000 کہاں رہ گیا؟ علم کل آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن بندے کا فہم رہ گیا، باقی سب چلو. جانوروں نے بے ادبی نہیں کی لیکن 2 ٹانگوں والا جانور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے.
پاک میں ہے نا کہ جانوروں سے بھی حیوانوں سے بھی بدتر ہے، خراب ہے، اس میں ایک بھی نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکش انسان اور سرکش جنات میرا بے ادب ہے، اور چھاٹوں والا بے ادب نہیں ہے، چھاٹوں والا بے ادب نہیں، دو چھاٹوں والا فرمایا جنوں کا وہ انسان کا یہ بے ادب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ بے ادب ہے۔ چلو تو دیکھو بکری نے ادب کیا، مینا نے کیا، شیر نے ادب کیا، درختوں نے ادب کیا، اور جس نے پتھر نے ہر چیز نے کیا۔ ایک ہرن یہودی کے جال میں پھنس گئی، ہرن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس سے گزرتے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ضامن ہو جائیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، کہ ہرن بچوں سمیت گرد و غبار اڑاتی ہوئی بھاگتی آ رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو کیوں لائی ہو؟ تو بولی گرد و غبار اڑتی ہوئی بھاگتی آ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو کیوں لائی ہو؟ تو بولی کہ جب میں نے بچوں کو بولا کہ جلدی سے دودھ پیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضامن ہیں، تو بچوں نے کہا ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم بھی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ بچوں کو دودھ کی ضرورت ہوگی، تم مجھ سے اس ہرن کی قیمت لے لو اور اسے آزاد کر دو۔ تو یہودی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہرن کو آزاد کروا لیا، اب مجھے بھی آزاد کر دیں۔ تو یہودی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ہرن نے ادب کیا، اونٹ نے ادب کیا، کبوتر نے ادب کیا، بیڑیے نے ادب کیا، لیکن دو ٹانگوں والا جانور بے ادب ہو گیا، اس لیے فرمایا کہ یہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے۔ باقی انسان کل مخلوقات سے افضل ہے، ملائکہ سے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، خلیفہ انسان، نبی انسان، مرسل انسان، جا بجا انسان ہی کی دھوم ہے، مگر تب جب انسان بن جائے۔ انسان بت کا نام نہیں، انسان نور کا نام نہیں، انسان اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا وہی انسان ہے۔ انسان سنگار کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ اللہ پاک نے اپنا آپ عاجزی میں رکھا ہوا ہے، اور عاجزی امیر غریب دونوں اپنا سکتے ہیں، اس میں کوئی خرچہ نہیں۔ تم خود غور و فکر کرو۔ باقی اللہ کی ذات حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوں، یہ راز محویت کا ہے۔ جو قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور روح مبارک جسم اطہر میں چھپی ہوئی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محویت میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو فرماتے یہ قرآن پاک ہے۔ جب آدھے مدہوش آدھے ہوش میں ہوتے تو فرماتے اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، یہ حدیث قدسی ہوئی۔ اور جب ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے تو جو فرماتے وہ حدیث مبارک ہوئی۔ مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے، اس کا احترام اس لیے کہ اس میں کچھ سانسیں اللہ نے گزاری ہیں۔ مومن اولیاء اللہ شہداء کا مزار ہوتا ہے، اس میں نور ہوتا ہے اور رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اس میں اللہ کی ذات رہتی ہے۔ اولیاء اللہ کو رحمت اللہ
रहमतुल्लाह अलैह असहाब कराम और अहले बैत को रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मलाइका और अंबिया को अलैहिस्सलाम कहते हैं। शरीयत अल्लाह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। इंसान मलाइका से काबे से अफजल है। मलाइका के पास नफ्स नहीं, जबकि इंसान के पास नफ्स है, फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी पर चलता है, रज़ाए यार पर चलता है। बाकी 12 इमाम औलिया अल्लाह है, औलिया अल्लाह के इमाम हैं। इन्हें रहमतुल्लाह अलैह और रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं। नेक लोग यानी जो औलिया अल्लाह के राज से इल्म से वाक़फ़ियत रखते हैं, इन रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं। अल्लाह बंदे से राज़ी और बंदा अल्लाह से राज़ी। 12 इमामों के साथ जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल हो जाती हैं तो 14 मासूम हो गए। बाकी मलाइका से इंसान अफजल है, लेकिन मलाइका को अलैहिस्सलाम असहाब किराम को रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और औलिया अल्लाह को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये अमल अल्लाह और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, हमें भी पसंद करना चाहिए। जब हवा सलामुल्लाह अलैहा को हैज़ हुआ तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रुजू किया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया तो नमाज माफ़ हो गई। और जब रमज़ान में हैज़ आ गया तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रुजू नहीं किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रुजू नहीं किया। तो इस पर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि नमाज तो माफ़ है, लेकिन रोज़े रखने पड़ेंगे, इसलिए कि हमसे रुजू नहीं किया। रोज़े से नमाज अफजल है, किसी सूरत में माफ़ नहीं, और रोज़ा बाज़ सूरतों में माफ़ है, लेकिन हैज़ के दौरान नमाज माफ़ और रोज़ा माफ़ नहीं। ये सब अल्लाह का कानून है जिसकी अताअत लाज़िम है। औलिया अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर बनते हैं। अमल तो हिंदू काफिर भी करते हैं, लेकिन उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत है। जब बुनियाद ही ना हो तो इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? फ़ायदा सिरात मुस्तकीम है, फ़ायदा सिरात मुस्तकीम में है। सिरात मुस्तकीम मुसलमान, मोमिन, औलिया अल्लाह, असहाब किराम, अहले बैत, कुल अंबिया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक तक रसाई करवाता है। ये अजमईन का रास्ता है, नजिया का रास्ता है, ये अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है। ये सब नूर वाले हैं, इसलिए कि उनकी निस्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर है। अहले सुन्नत किसी फ़िरके का नाम नहीं, कुछ तो नाम देना था। सब फ़िरके जहन्नमी हैं और फ़िरके हसद से पैदा होते हैं। सबसे पहले हसद शैतान ने किया था, फिर काबील ने किया, फिर हसद कुत्ते में होता है। हसद की तादाद अब्जद इल्म में 72 है, फ़िरके भी 72 हैं। जो हसद में है वो फ़िरकों में है, जो हसद से पाक है नजिया वाले यानी निजात वाले हैं। मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे, यहूदियों के 72 फ़िरके होंगे, नसरानी ईसाइयों के 73 फ़िरके होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नुमी होंगे, इसलिए कि वो नजिया से हसद करेंगे। नजिया फ़िरके का नाम नहीं, नजिया कहो, मुसलमान कहो, अहले सुन्नत व जमात कहो, अजमईन कहो, हम सबको मानने वाले हैं। मुसलमानों की तबाही का राज दुनिया में है, और दुनिया क्या है? अल्लाह से गाफिल होना दुनिया है। निजात तौबा है। तौबा क्या है? गुनाहों को छोड़ देना है, गुनाहों से निकलना। गुनाह क्या है? अल्लाह से गाफिल होना, और अल्लाह से गाफिल होना क्या है? दुनिया है। दुनिया, माल और दौलत
بال بچوں کا نام نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن نعمت میں مشغول نہ ہونا کہ منع کو بھول جاؤ۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو۔ جب مالک نہیں بنیں گے، مہمان بن کر کھائیں پئیں تو آپ کی جوابداری نہیں ہوگی۔ تم اس جہاں میں مہمان آئے ہو، میزبان کے سامنے اگر تم خواہش ظاہر کر دو تو میزبان کی نظروں میں کمینہ ہو جاؤ گے۔ میزبان جو تمہیں دے دے اسے لے لو، تمہیں اشرف المخلوقات کا خطاب مل جائے گا۔ تم اپنے آپ کو پہچان لو، سب خزانے تمہارے اندر ہیں۔ آسمان کیا ہے؟ عرش تیرے اندر ہوگا، عرش والا تیرے اندر ہوگا۔ دل کے گھر میں صرف اللہ کی ذات ہو، کوئی اور مہمان نہ ہو، تو تم انسانوں والا کام کرو۔ تم اپنی ہستی سے نفس اور شیطان کا قبضہ ختم کر دو تو اللہ پاک بغیر پوچھے آ جائے گا۔ تم نے گھر میں نفس اور شیطان کو رکھا ہوا ہے اور مانگتے ہو انعام کا راستہ۔ پہلے اپنے گھر سے دشمن کو نکال دو تو اللہ پاک بغیر پوچھے آ جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی تباہی کا راز دنیا ہے اور نجات صراط مستقیم ہے۔ عیسائیوں کی تباہی کا راز ظلم میں ہے اور نجات انصاف میں ہے۔ یہودیوں کی تباہی کا راز حسن پرستی میں ہے اور نجات نہ کرنے میں ہے۔ باقی معراج شریف کی 3 باتیں بتاتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، لی مع اللہ وقت لا یسمون فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میرے پاس ایک وقت خاص ہے جب مقرب فرشتے اور نبی مرسل میرے ساتھ دوڑ نہیں سکتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور قدموں کو بوسہ دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل، اللہ پاک آپ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک آپ کو معراج کے آواز سے بلا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں ہو گئے تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا، جگانے کا باادب طریقہ بتایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں ہو گئے تو یہ وقت ہوا۔ وقت کے معنی ہیں عزیز سے عزیز چیز میں مشغول ہو جانا، تو اللہ پاک سب سے عزیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے روانہ ہوئے تو لباس بشریت میں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ بیت المقدس میں امامت فرمائی اور آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھی اور براق سواری تھی۔ تو لباس نورانیت میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر مبارک جل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر بیٹھ گئے۔ یہاں مقرب فرشتہ رہ گیا کہ میرے ساتھ دوڑ نہیں سکتا۔ آگے روانہ ہوئے اور اس وقت نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی مرسل تھے۔ اب رف رف پر یعنی تخت مبارک پر بیٹھ گئے۔ یہ لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب محمد سے پوچھتے تھے اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھی مانتے ہیں، لباس نورانیت میں بھی مانتے ہیں اور لباس محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مانتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے۔ چاند کے نور سے سورج کا نور افضل ہے، ملائکہ کے نور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور افضل ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حسن ہے۔ ذات کے نور سے اللہ کا نور سب سے افضل ہے۔ نور تو سب ہیں مگر پاور الگ الگ ہے، طاقت الگ الگ ہے۔
سب نور اللہ کے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے گلاس کے مقام پر ہیں اور واپس گلاس کو مٹی میں ڈالو تو انا احمد بلا میم کہ میں وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کہ کبھی کبھی بغیر میم کے ہوتا ہوں کا مقام ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میم نکالو تو احد رہ گیا، ذات ہو گئی۔ اس مقام پر محمد محمد سے پوچھتے تھے اور محمد بھی درمیان میں نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جہاں کا تھا وہاں رہ گیا اور جو جہاں کے تھے وہاں چلے گئے، جیسے یہاں تھے ویسے وہاں تھے، دیکھتے رہے، ہنستے رہے، پیتے رہے، پیاس بڑھتی رہی، مستی بڑھتی رہی، ہوش برقرار رہا۔ اوروں نے پی لگے جومنے، انہوں نے بھی پی سرور ہی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کافر، مسلمان، مومن، اولیاء اللہ یہ سب انسان ہیں، مرتبہ الگ الگ ہے۔ بادشاہ بھی انسان ہے، عام آدمی بھی انسان ہے، لیکن بادشاہ کی عزت ہوتی ہے، بادشاہ کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام آدمی بھی انسان ہے، اولیاء اللہ بھی انسان ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی عزت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نور سب ہیں مگر پاور الگ الگ ہے۔ یہ والا بات سنا، یہ حدیث مبارک نقیب عرفان حصہ ششم صفحہ نمبر 89۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی مدد مانگتے ہیں۔ حدیث جانور بھی خبر جی جانور حیوان انسان حیوانات پہ پیدا ہے نا، انسان بھی 6000 نباتات، 6000 جمادات، 6000 حیوانات، 18 مخلوقات ہیں، وہ انسان حیوانات بھی پیدا ہے، جو اس کی خصلت ہے وہ وہی ہے۔ چل حدیث نمبر 5547۔ حدثنا محمد بن عثمان بن ابی شیبۃ ثنا ابراہیم بن محمد بن میمون قال ثنا عبد القریم بن ہلال الجوفی عن صالح المری عن ثابت البنانی عن انس بن مالک قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قوم قد سادوا زبیة فشدوها إلى عمود الفسطاط وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وضعت ولي خشفان فاستأذن لي أن أرضعهما ثم أعود إليهم فقال أين صاحب هذه؟ فقال القوم نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضيهما وتأتي إليكم قالوا من لنا بذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوثقوها فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أصحاب هذه؟ قالوا هذا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبعونها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك فخلوا عنها فأطلقها فذهبت۔ لم يروي هذا الحديث عن ثابت إلا صالح المري تفرد به عبد الكريم بن ہلال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، انہوں نے ہرنی کو شکار کیا ہوا تھا اور شکار کر کے باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، آپ مجھے اجازت لے کر دیجئے، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس نے شکار کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے شکار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں۔ ان لوگوں نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور لوٹ کر آ گئی۔ ان لوگوں نے پھر اس کو باندھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اس ہرنی کو شکار کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کی تو ہے۔ انہوں نے وہ ہرنی کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ چلی گئی۔ اس حدیث کو ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے صالح مری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے میں حضرت عبد الکریم بن حلال رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہے۔ الموجم الوسط مترجم جلد 5 صفحہ نمبر 147 سے 148۔ جہاں پر اس کا واقعہ ہے نا اس میں لکھ دیں کہ یہ حدیث میں بات کی جہاں پر ششم کے اندر آپ سمجھے بات کوئی کی نہ تھا مسلمان مومن اور سکھ ہے، انہوں نے لکھا ہے مسلمان مومن عباد اللہ، عباد اللہ بھی تو مسلم ہے۔ ایسا لوگ اس کے اندر قانون کے سمجھ بھی نہیں آئے سیدھا نہ ایک دم سے پیش ہوتا مسلمانوں کو شروع نہیں سمجھ میں آئے۔ قاعدہ کیا ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے علماء سے نہیں پتا یہ یہودی بول پھرتے نا اس لیے میں نے یہودی بولے مسلمان کچھ لوگ ایسا کیا سیدھا بات کرو بات کو کیسا بولا نا وہ تو میں نے پہلے سے بھی کہ بغیر دیکھی یہ جو پہلا کتاب میں بغیر دیکھی كده خوبصورت تعجبات الله قلب غبار مش عشان عارف عنها التطبيق وتقول يا هو اسمه يجي لازم يجي قدامها بس كذا ايه يا سكتة بچوں نے بولا پیتا ہی نہیں یہ مجھے دیوان دس نہیں نکل ترجمہ نہیں کیا نا شمرانی شریف کی ترجمہ کدھر ہے؟ لا سرشانا عربی ہے نا لفظ ترجمہ نہیں کیا بس بند پیڑا ہو چکا مگر جتنا سمجھ نہیں آیا وہی لکھ لیں وہی لکیر کا بکی اس طرح ترجمہ کرو کہ کوئی گمراہ ہو سکتا یہ واقعہ حدیث کے ساتھ نقیب عرفان حصہ ششم میں صفحہ نمبر 89-90 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5000 کسی کتاب میں نہیں ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی عام لوگوں کی طرح میں تشریف لائے اور سب سے پہلے سجدہ کیا اور امت کا نعرہ مارا۔ جب دنیا سے چلے گئے تب بھی امت کا نعرہ مارا۔ قبر میں بھی کام آئیں گے
حشر میں بھی کام آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ میرا غلام ہے، اور اللہ پاک کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ ختم ہو جائے گا، نور کا رشتہ قائم دائم رہے گا۔ حضور پر جو خون کا رشتہ بھی قائم ہے، حضور پر جو خون کا رشتہ بھی قائم ہے، اور نسبت پر قائم ہے، خون کا بھی قائم ہے، خون کا بھی قائم۔ رشتہ ہے، خون کا بھی قائم ہے۔ اللہ پاک نسبت کو سلامت رکھے، حشر نسبت کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ صاحب کی کتاب میں ہوگا۔ جی یہ چھٹے میں تو 270 حدیث کی ہے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم گروہ 20-20 30-30 100-200 آتے گئے، درود پاک پڑھتے گئے، جیسے جیسے آتے گئے درود پاک پڑھتے گئے۔ جیسے آج کا جنازہ ہوتا ہے اس طرح جنازہ نہیں ہوا، اس لیے کہ کل جہانوں کی شفاعت کرنے والے کی کون شفاعت کرے گا؟ یہ ادب کے خلاف تھا، اس لیے درود پاک پر جنازہ ہوا۔ بندہ نیست ہے، اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جنازہ بھی درود پاک کے اوپر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بھی درود پاک پر ہوا، 11 مرتبہ پڑھا جاتا، پھر نکاح ہوا۔ بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ وسلام دعا گو، اللہ پاک ہم سب کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ خیر اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، کل بھلا کل خیر فرما، کل بھلا کل خیر فرما، کل بھلا کل خیر فرما، مسافر کا سفر آسان فرما، کارداروں کا قرض عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، باروزگار کو روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا العالمین شر شیطان سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر انسانی سے بچا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، آفات نگہانی سے بچا، ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے رستے سے بچا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یا العالمین ہم سب کا رحم ہے، فرما، ہماری امتحان نہ فرما۔ یا العالمین جس طرح ہمیں پہچانتے اس طرح ہم کو پہچانا تھا فرما۔ یا العالمین سلسلہ جان جان پر ہے، سب کے ہاتھ پر رحم کر فرما، اس دنیا میں ترقی عطا فرما، لاج و فرقہ عطا فرما، اتباع اتحاد عطا فرما۔ حکمت ماہ انبیاء مدد محمد محمود مصطفیٰ مدد برائے پنجتن بادشاہ یار نبی ببرکت ہمار ماہ اولیاء مدد اللہم انت ربی لا الہ الا انت بک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعلم ان لنا كل شيء قدیر وان لنا قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دعوة أنت أحيط بناصيتها إنها لك على صراط مستقيم إنك وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا